الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ آل محمد کے احسان کو یاد کریں، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ بڑے خوبصورت سا ماحول، خوبصورت سی سماعتیں، جانے پہچانے چہرے، جانی پہچانی شخصیات۔ سادات کا حکم تھا، حکم کی تکمیل ہو گئی، وعدہ تھا وفا ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ جتنا میرے پاس وقت ہے اسی کے اندر میں نے ذکر آل محمد کو سمیٹنا ہے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنی جلدی میں پڑھوں گا اپنی سماعتوں کو آپ نے اتنا جلدی بلند کرنا ہے، اور آپ پرواز کریں گے تو لطف آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علی کی محبت اور ولایت میں پرواز کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پر ہوں پھر پرواز کرے۔ ایک پیغام دینا ہے، پیغام پہنچ گیا میرا سفر مکمل ہو جائے گا۔ پرواز کے لیے پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، حضرت سخی شہباز قلندر، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پروں کے ساتھ پرواز نہیں کرتے تھے، پر نہیں تھے اور پرواز کرتے تھے۔ پرواز کرتے تھے کیسے؟ جب حضرت سخی شہباز قلندر علی کی محبت اور ولایت میں مست ہو جاتے تھے، اس وقت قلندر کبریا پرواز کرتے اور کہتے کیا تھے؟ ہراں کتاب درون بود ذکر مرتضی، لعنت براں کتاب و صاحب کتاب کن۔ قلندر پرواز کرتے اور کہتے دنیا والوں یاد رکھو، ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت ہے، لکھنے والے پہ بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر بھائی، کیا بات ہے نہاتوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے نہاتوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، حیدری یا علی یا علی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے علی کی محبت میں سفر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پر ہوں، اس سے زیادہ جلدی میری خطابت میں ہے ہی نہیں۔ جتنا میں نے سفر کیا ہے سادات کے حکم کے مطابق میں نے اتنا پڑھنا ہے۔ آپ پرواز کریں گے لطف آئے گا۔ اور یہ کائنات میں واحد حسین کا ذکر ہے جس میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آ کے بندہ جو بندہ حسین کے ذکر میں بیٹھ کے پریشان ہو جائے، اس کی پریشانی کا علاج پھر پوری کائنات میں نہیں ہے۔ بات آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، ایک نیا نتیجہ دینا ہے اور آپ سے دعا لینی ہے۔ وہ راہب جو دربار نبوت سے روتے ہوئے نکلا تھا، راستے میں حسین بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، شبیر راہب کی طرف دیکھ کے کہتا راہب، ہمارے نانا کے دربار سے روتے ہوئے نکل کر ہمارے نانا کے دربار کی عطا پر تہمت لگا رہے ہو۔ راہب ہمارے نانا کے دربار کرنے کیا گئے تھے؟ راہب دے کے کہتے سرکار بیٹے مانگنے گیا تھا۔ شبیر آواز دے کے کہتے راہب بیٹے دینا کون سی بڑی بات ہے، وہ تو ہم بغیر شوہر کے مریم کو عیسیٰ عطا کر دیتے ہیں، ہم عیسیٰ عطا کر دے۔ حالانکہ میرا نبی بیٹے دے سکتا تھا، یہ کمال مصطفیٰ ہے، نبی بیٹے دے سکتا تھا، لیکن راہب نے محمد مصطفیٰ سے بیٹے مانگے نہیں، فقط پوچھا تھا کہ میری نصیب، میری تقدیر میں اولاد ہے کہ نہیں۔ سرکار نے کہا تیری تقدیر میں اولاد نہیں، کائنات کو درس دیا ہے محمد مصطفیٰ نے راہب کو بیٹے عطا نہ کر کے۔ سرکار نے کہا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، شبیر نے بیٹے عطا کیے۔ محمد مصطفیٰ نے زمانے کو درس دیا کہ لوگوں بیٹے تقدیر سے نہیں شبیر سے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر بھائی، کیا بات ہے ان ہاتھوں کی، کیا بات ہے آپ کے۔ یا علی یا علی یا علی، سلامت رکھے۔ واہ واہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا بات ہے آپ کی۔ خیبر کا میدان
लो जी, आपकी मोहब्बत को देख के एक बात और, मैदान खैबर 39 मुकम्मल पढ़ रहा हूँ तो घंटे दरकार है, सिर्फ एक नुक्ता आपकी नज़र करना है। खैबर का मैदान 39 दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने जान निसार शहाबा को मैदान की तरफ देखा। 39 दिन जंग ख़त्म नहीं हुई। 39वें दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बारगाह खुदाबंदी में मुसल्ला बिछा के हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार, जब चलने लगा था तो तूने कहा था कि ऐ मेरा मुस्तफ़ा, मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा। 39 दिन हो गए, मुसलमान जाते हैं, भाग के वापस आ जाते हैं, जंग फतह नहीं हो रही, मैदान खाली नहीं हो रहा, खाने के लिए जो लेके आया था वो सब ख़त्म हो गया है। परवरदिगार मेरी मदद कर। अल्लाह ने कहा, मुस्तफ़ा मुझसे मदद नहीं, मुझसे मददगार को मांग। तू मुझसे मदद नहीं, आज मददगार मांग। परवरदिगार कैसे? कहा अपने हाथों को बुलंद करके कहा, नाद अलीम मजहर अल अजाइब। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, परवरदिगार अली मदीने में, मैं खैबर में, वो कैसे आएगा? अल्लाह ने कहा, तू बुला, वो मजहर अल अजाइब भी है, गराइब है, जहां होगा तेरी मदद को आएगा। अल्लाह अकबर। भाई क्या बात है इन हाथों की। या अली, या अली, वो जहां भी होगा तेरी मदद के लिए आएगा। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, साथ कहा, जो अली के आने की खबर देगा, जो मांगेगा मोहम्मद उसे अता करेगा। छोड़ के करीब आ गए। हर बंदा उस रास्ते पे खड़ा हो गया जो मदीने की तरफ से आता था। यूं देख रहे हैं निगाहें करके, कब अली आए, हम बनाए, रसूल को जाके बताएं, फिर मोहम्मद से आज ज़र दौलत मांगेंगे। जो दौलत के लालच के लिए गए थे उन्होंने कहा आज मांगेंगे। 350 साल का ज़ईफ़, नून की तरह कमर झुकी हुई, सर को बुलंद करके आसमान की तरफ देख रहा है, जिसका नाम है सलेमान मोहम्मदी। सहाबी ने करीब से कहा, ओ सलेमान, क्या हो गया है? ज़ईफ़ हो गया है ना, तू आसमान की तरफ देख रहा है, अली ने मदीने से आना है। सलेमान कहता, बेवकूफ़, तू अली को जानता ही नहीं, अली जब भी आता है आसमान से ही आता है। अल्लाह अकबर। भाई क्या बात है इन हाथों की, क्या बात है आपकी। या अली, या अली, या अली सलामत रखे आपको। लो जी, सिमट के करीब आ गए। खैबर के मैदान में मोहम्मद के भाई अली की आमद हो गई। इधर सलेमान ने देखा, दौड़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा के खैमे में आए। या नबी अल्लाह, मुबारक हो, खैबर में अली के घोड़े ने कदम रख दिया है। भाई आ गया। रसूल अली को लेने के लिए चल पड़े। दोनों भाई मिले। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली मुर्तज़ा की पेशानी पे बोसा लिया, अली मुर्तज़ा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की पेशानी का बोसा लिया। चलो लफ्ज़ बदल के कहता हूँ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने अली वलीउल्लाह को गले लगाया। नहीं, आप समझे ही नहीं है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने अली वलीउल्लाह को गले लगाया, अली वलीउल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को गले लगाया। आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, पीछे पीछे अली मुर्तज़ा, पीछे पीछे सलेमान। जो बंदा अली की मोहब्बत और विलायत में मस्ती में ज़िंदगी गुजारता है, इस बात पे चुप रह गया, मुझे दुख लगेगा। आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, पीछे पीछे अली मुर्तज़ा, पीछे सलेमान मोहम्मदी। अली 2 कदम चल के फिर रुक गए। सलेमान के करीब आके कहते, सलेमान, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो ऐलान किया है, जो आने की खबर देगा, जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। आज क्या मांगेगा? सलेमान दे के कहता, सरकार आपको कैसे पता चला कि मोहम्मद ने ऐलान किया है? अली दे के कहते, सलेमान मुझे पहचान, मैं नफ्से पैगंबर हूँ, पहले मुझे पता चलता है फिर मुस्तफ़ा को पता चलता है। अल्लाह अकबर। भाई एक सलवात पढ़े किबला की आमद पे। आओ जी, बिस्मिल्लाह। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त बाब अल्लामा ज़िशान साहब मिंबर पे तशरीफ़ ले आए, सिमट के करीब आ गए। आपके क्या मांगेगा? सलेमान ने कहा, जी आज आप बताएं क्या मांगे। अली ने सलेमान के कान में खामोशी से कहा, सलेमान आज मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहना, सरकार आप वो जो मेराज पे गए थे, वहाँ मेराज के पर्दे में 18,000 राज की बातें हुई थी, उनमें से एक राज मुझ मोहम्मद को भी बताएं, मुझे भी बताएं। लो जी, चल के करीब आ गया जी, सिमट के करीब आ गए। सलेमान ने आके कहा, सरकार आपने वादा किया था
کہا ہاں میں صادق نبی ہوں، تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یوں سلیمان محمدی نے دیکھ کے کہا سرکار جب آپ معراج پہ گئے تھے وہاں 18,000 راز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک بات مجھے بتائیں۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا سلیمان تیرے بھی شاباش ہے، بتانے والے کے بھی شاباش ہے۔ کیا بات ہے آپ کی؟ تیرے بھی شاباش، بتانے والے کے بھی شاباش۔ وقت ہوتا تو وہ بات ضرور پڑھتے جو سلیمان محمدی کو سرکار نے بتائی تھی۔ اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے شام کے بازار میں زینب عالیہ نے چادریں دی۔ فقط ایک جملہ مجلس کی تکمیل کے لیے، کیونکہ جو شام کا سفر کر کے آتی ہے نا عزادارو، وہ بھائی کے فضائل سننے نہیں آتی، وہ فقط بھائی کے مصائب سننے کے لیے آتی ہے۔ کربلا سے لے کر شام تک آل محمد کے پردے داروں کو اتنا جگایا ہے مسلمانوں نے، اتنا جگایا ہے کہ جب نانا کی قبر پہ آئی ہے نا علی کی بیٹی، پہلا بین نانا کی قبر پہ کر کے کہتی ہے نانا ذرا قبر سے باہر آ کے دیکھ تیری بیٹی زینب کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماں حسین دی راضی ہو جاوے۔ عزادارو شام کی فاتح ہو گئی علی کی بیٹی، ایک جملہ پڑھنا ہے میں نے غربت کا، اسی جملے پہ تیری ہائے نکلے گی، تیرے مصائب کے لیے یہ درد کافی ہے۔ شام کی فاتح ہو گئی علی کی بیٹی، سید سجاد چلتے ہوئے پھپھی اماں کے قریب آئے، پھپھی اماں وطن چلیں؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے سجاد کون سا وطن؟ رو کے کہتے ہیں پھپھی اماں مدینہ۔ بی بی کہتی ہے بھائی بہنوں کے وطن وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں بھائی دفن ہو جائے، مجھے مدینے نہیں پہلے کربلا لے کے چل، لیکن پہلے اپنی ماں رباب سے پوچھ وہ کس راستے سے جانا چاہتی ہے۔ عزادارو سید سجاد چلتے ہوئے اماں رباب کے قریب آ کے کہتے اماں وطن جانا ہے، اماں زینب کا حکم ہے، آپ بتائیں کس راستے سے جانا ہے؟ بی بی کہتی ہے مجھے اس راستے سے لے جا جس راستے پہ میری سکینہ کی قبر ہے، میں نے اپنی بیٹی سے باتیں کرنی۔ عزادارو 3 محمل لے کر سجاد بہن کی قبر پہ آیا۔ آقا مادن زرانی نے لکھا بیویوں نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹوں سے بیویاں زمین پہ نازل ہوتی رہیں، سکینہ کی قبر کا سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ آخر پہ سید سجاد نے یوں ماں رباب کا ہاتھ پکڑا، بہن کی قبر پہ لے آئے۔ عزادارو بی بی سکینہ کی قبر کے پاس بیٹھی نہیں، یوں بیٹی کی قبر کو گلے سے لگا کے بی بی رو کے کہتی ہے کربلا سے شام تک ایک سوال کرتی تھی کب وطن جانا ہے؟ قیدیں چھوٹ گئی ہیں، ہم وطن جا رہے ہیں، کوئی اصغر کا پیغام، کوئی صغرا کا سلام ہے تو مجھے دے۔ عزادارو یہ بات ہو رہی تھی، اچانک سکینہ کی قبر میں زلزلے آنا شروع ہوئے۔ سرحانے بیٹھے ہوئے سید سجاد نے کہا قبر میں بے چین ہے، وطن جانا چاہتی ہے۔ سنو گے جملہ جو سکینہ نے کہا، کہتی ہے بھائی تیرا باکر جیے، مجھے وطن جانے کی حسرت نہیں ہے۔ سجاد کہتے ہیں پھر قبر میں بھی بے چین کیوں ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے ذرا میرے پاؤں والی طرف دیکھ۔ عزادارو اب جو سجاد نے دیکھا تو کوئی قیامت کا منظر تھا۔ حضرت عباس کی دونوں بیٹیاں، عباس کا کٹا ہوا سار سکینہ کی قبر پہ رکھ کے رو کے کہہ رہی ہمارا بابا پانی لینے کے لیے گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا، آج معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، حسین کی بیٹی ہمارے بابا کو معاف کر دے۔ اللہ لعنت اللہ۔